ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے مقدس لوکا طبیب کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 46ویں اور 47ویں آیت۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی 46ویں اور 47ویں آیت۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ پچھلی بار میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اگلی بار مقدسہ مریم کے گیت کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ایسی باتیں ان دنوں میں عام طور پر نہیں کی جاتی۔ ہم روایتی حوالہ جات پر منادی کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بائبل کا حصہ ہے، اور خاص طور پر وہ باتیں جو یسوع کی آمد سے متعلق ہیں، اس کی نجات سے متعلق ہیں جب وہ لے کے آیا تھا۔ لیکن ہمارا جو سارا جو معاملہ ہوتا ہے، ساری جو تگودو ہوتی ہے، وہ صرف جنم دن تک ہوتی ہے۔ اور میں بھائیوں سے بات کر رہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے ویڈیو بنانے کی کہ کرسمس جو ہے یہ یوم عبادت ہے، یوم ولادت نہیں ہے، کیونکہ کرسمس ہے مسیح کی عبادت کا دن۔ خیر، تو ابھی ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ ہم اب مقدسہ مریم کے گیت پر بات کریں گے۔ کافی گیت ہیں بائبل مقدس میں اہل ایمان کے، لیکن یسوع کی جو زمین پہ آمد ہے یا تجسم ہے، اس کے حوالے سے جن لوگوں نے گیت گائے ہیں یا حمد و ثنا خدا کی، وہ 3 لوگ ہیں خاص طور پر۔ اور پہلی کون ہے؟ مقدسہ مریم۔ دوسرا ہے زکریا کاہن، اور یہ دونوں گیت جو ہیں یسوع کی ولادت سے پہلے گائے گئے تھے، اور تیسرا گیت اس کی ولادت کے بعد گایا گیا تھا۔ بتا سکتے ہیں کون تھا وہ جس نے یسوع کی ولادت کے بعد حمد و ثنا کی؟ شمعون بزرگ۔ فرشتوں کی حمد و ثنا بالکل الگ ہے، ہم صرف انسانوں کی فی الحال بات کریں۔ خیر، تو مقدسہ مریم کا گیت ہے، اس میں کافی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب مقدس سے بہت زیادہ گہرے طور پر واقف تھی، اس لیے اس نے اپنا آپ فرشتے کے میسج کے جواب میں سونپ دیا ہے۔ خیر، تو ساتھ ساتھ ابھی ہم باقی باتیں بھی دیکھیں گے، لیکن ابھی ہم نے 2 آیتیں پڑھی، اور ان 2 آیتوں میں 2 باتیں ہیں جو وہ کرتی ہے۔ ایک ہے حال کی بات، زمانہ حال کی بات، اور ایک ہے ماضی کی بات۔ حال کی بات کیا کرتی ہے؟ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ اور میں نے عبرانی انجیل مقدس میں جو اسرائیلی نصیر نے چھاپی ہے دیکھا کہ اس نے وہاں پر لفظ ادونائے استعمال کیا ہے، یہوہ نہیں کیا۔ تو کیا مطلب، کس کی بڑائی ہو رہی ہے؟ بولیں، یسوع مسیح کی، کیونکہ زبور 110 کہتا ہے یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میری دائنی طرف بیٹھ۔ تو ادونائی وہاں لکھا ہے خداوند کے لیے، تو خداوند کی جو ابھی آنے والا ہے اس کی بڑائی کر رہی ہے۔ ہم تو اسے خداوند کی ماں کہتے ہیں، پر وہ کہتی ہے میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اس کی عظمت بیان کری ہے۔ یہ موجودہ بات ہو رہی ہے، اور اگر آپ کو میری یہ بات کا یقین نہ ہو تو آپ جائیں اور عبرانی انجیل جو اسرائیلی نصیر نے چھاپی ہے اس کو پڑھیے۔ دوسرا جو حصہ ہے اس حمد و ثنا کا، دوسری آیت میں ہے میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ کس سے خوش ہوئی جی؟ منجی خدا۔ یہ ہے ماضی کی بات۔ زبور 103 میں ہم گاتے ہیں تو آنکھ ہے میری جان مبارک خدا ہے۔ تو وہ مبارک کہہ رہی ہے، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، میری جان خداوند کو مبارک کہتی ہے۔ اور پھر روح کیا ہے؟ روح منجی سے خوش ہوئی۔ ایک طرف جان ہے، ایک طرف روح ہے، اور لوگ کہتے ہیں جان کا تعلق ہے زیادہ تر جذبات کے ساتھ، اور روح کا تعلق ہے خدا کے ساتھ، کیونکہ خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی بخشتا پھونکا تو آدم جیتی جان ہو۔ تو روح کس کی بڑائی، کس سے خوش ہو رہی ہے؟ منجی خدا سے، نجات دینے والے خدا سے۔ سو گیت کس لیے گایا جا رہا ہے؟
جو نجات دینے والا آنے والا ہے. اور جب اس کو میسج پہنچا تھا, ابھی ہم اس کو بھی دیکھیں گے, مقدسہ مریم کو میسج پہنچا تھا, اس کے بعد جب یوسف کو میسج پہنچا تھا تو ضرور یوسف نے اسے شیئر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس میں ہم ابھی بعد میں بات کریں گے, لیکن آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم کو جو میسج ملا. ہم شروع میں پڑھتے ہیں 26ویں آیت میں کہ 6 مہینے میں جب فرشتہ ناصرت کی کنواری کے پاس بھیجا گیا تھا, اور ہم کچھ آیتیں پڑھیں گے, ذرا دیکھیے گا. 28ویں آیت سے لکھا ہے, اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا, سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے. یہ لوکا پہلا باب 28ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتے نے اسے کہا, اے مریم خوف نہ کر, کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے, اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا, اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا, اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم نے فرشتے سے کہا, یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. اور فرشتے نے جواب میں اسے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا, اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. یہ بات فرشتے نے اس سے کہی, اور ابھی وہ ساری باتیں یاد کر رہی ہے. جب ابھی میں بتاتا ہوں کہاں ہے جب یہ گیت گایا گیا, تو کہتی ہے, میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی جب مجھے اسلام پہنچا تھا. تو فرشتے نے کہا, شالوم علیکم مریم, تجھ پر فضل ہوا ہے, اور فضل کے ساتھ کیا, خداوند تیرے ساتھ ہے. اور خداوند تیرے ساتھ کیسے ہے, یہی پیشگوئی تھی عیسائی کی. اس کا نام ایمانویل رکھیں گے, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. تو ایمانویل آ رہا ہے, ابھی آیا نہیں, لیکن پہلے سے کہہ دیا گیا خدا تیرے ساتھ ہے. اور حاملہ ہوگی, بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا. وہ کیا ہوگا جی, خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. پر ہم تو اسے ابن مریم کہتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے دوست ہیں لاہور میں, یونس عامر صاحب, وہ ایم آئی کے مسیح شاہد خانے میں ایڈیٹر ہیں عرصہ دراز سے, اور انہوں نے ایک فیس بک پر ایک مضمون لکھا, اور غالب کے شعر کے حوالے سے ابن مریم ہوا کرے, کیونکہ کافی انہوں نے باتیں کی. تو میں پڑھ رہا تھا, میں نے کامنٹ نہیں کیا کہ مائنڈ کریں گے کہ یسوع نے تو کبھی اپنے آپ کو ابن مریم نہیں کہا, بلکہ جب اسے ابن مریم کہا گیا تو اس نے کہا تم نے میری توہین کی. تو فرشتہ کیا کہتا ہے, یہ نہیں کہتا کہ ابن مریم کہلائے گا, وہ کہتا ہے خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اور کیا ہے جی, داؤد کے تخت پر بیٹھے گا. خدا داؤد کا تخت اسے دے گا, اور وہ یعقوب کے خاندان پر ہمیشہ بادشاہی کرے گا. اور وہ پہلے کہتی ہے کہ میں کیسے ماں بن سکتی ہوں. پھر فرشتہ اس سے وضاحت کرتا ہے کہ روح القدس کی وجہ سے. اور پھر آپ دیکھیں یہ اگلی آیتیں, ایک بات جو میں بیچ میں چھوڑا ہوں, اس کے بعد دوبارہ ہم اس پہ آتے ہیں. آپ دیکھیں 27ویں آیت, لوکا پہلا باب, یہ 37ویں آیت ہے. کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. مریم نے کہا, دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. وہ کہہ رہی میں تو مرد کو نہیں جانتی. وہ کہتا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا, خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اس بات سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. بیچ میں ایک آیت ہے, میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. اور اگلی آیت میں نے پڑھی, وہ کہتا ہے جو قول خدا کی طرف سے ہے ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. خدا نے پیشگوئی کی تھی عیسائی کی معرفت کہ ہماری حاملہ ہوگی, تو بے تاثیر تو نہیں ہو سکتا. اور جب اس نے یہ سنا تو اس نے کیا کہا, میں خداوند کی بندی ہوں. کس کی بندی ہوں, خداوند کی بندی ہوں. کس کی, ادونائی کی. ادونائی کون ہے, یسوع. تو میں خداوند کی بندی ہوں. اور یہاں بھی آپ چاہیں تو عبرانی جو ہے متن چیک کر سکتے ہیں, یعنی متی کی جو عبرانی میں لکھی گئی اس کو چیک کر سکتے ہیں. میں خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تو جب وہ یہ کہہ رہی ہے میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی, تو وہ پیچھے ساری باتیں یاد کر رہی ہے. اور یہ موقع کہاں ہوا, کب یہ واقعہ ہوا, کس وقت کا یہ معاملہ ہے, جب وہ الیشبا کے گھر میں آئی تھی. اور میں وہ آیت جو بھی چھوڑی تھی دوبارہ پڑھنے لگا آپ کے لیے. دیکھیں ذرا 36ویں آیت. وہ کہتا ہے فرشتہ, جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا, وہ کہتا ہے
اور دیکھ تیری رشتہ دار علیشبہ بھی بڑھاپے میں، علیشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے۔ تو 6 مہینے میں جبرائیل مریم کے پاس گیا تو وہ کہتا ہے تیری رشتہ دار علیشبہ 6 مہینے سے حاملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتہ پھر زکریا کے پاس پہلے مہینے میں گیا تھا، کیونکہ جب زکریا کو فرشتہ ملا پھر وہ گھر میں گیا اور اس کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علیشبہ پہلے مہینے میں حاملہ ہوئی تھی۔ کیا خیال ہے، صحیح کہ نہیں؟ اور اس طرح آپ کیلکولیٹ کریں تو پھر ہمیں یسوع کی ڈیٹا مل جائے گی، لیکن ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے، تو مریم کے گیت پہ بات کر رہے ہیں۔ تو مریم کہہ رہی ہے میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ وہ ساری باتیں جو خوشخبری کے طور پر اس تک پہنچی تھیں، اور جب وہ اپنی رشتہ دار علیشبہ کو دیکھنے آئی، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ تصدیق کرنے آئی، لیکن اس سے ملنے آئی، اور پھر وہ ہم یہ بھی جانتے ہیں، لکھا ہے جب وہ اس کے گھر میں پہنچی تو اس نے سلام کیا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی یہ آپ دیکھیں 39ویں آیت، تو مریم گئی ہے علیشبہ سے ملنے اور علیشبہ کو سلام کیا، تو اس نے کہا یوں ہی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں۔ اور وہ روحانی طور پر اسے کہہ رہی ہے، کیونکہ وہ بھی یسوع کو یاد کر رہی ہے، خداوند ادونائے۔ اور یہ پہلا حصہ ہے آج کے میسج کا، کہ مقدسہ مریم کے گیت میں 2 باتیں ہیں۔ ابھی میں نے کہا ایک حال کی بات، ایک ماضی کی بات، لیکن 2 باتیں ایک اور ہیں۔ وہ کیا؟ ایک ہے حمد و ثنا اور ایک ہے پرستش۔ وہ حمد و ثنا بھی کر رہی ہے اور پرستش بھی کر رہی ہے۔ ہماری عبادات میں اگر حمد و ثنا ہوتی ہے تو پرستش نہیں ہوتی، پرستش ہوتی ہے تو حمد و ثنا نہیں ہوتی، اور اس لیے ہم حمد و ثنا کرنے والوں کو پرستار بھی کہہ دیتے ہیں۔ خیر، تو پہلے آج کے میسج کا یا گیت کا پہلا حصہ ہے، یہ ہے مقدسہ مریم کا گیت، یا اس کی اپنی جو خدا کے ساتھ عقیدت ہے وہ اس کا اظہار کر رہی ہے۔ دوسرا حصہ ہے اس گیت کا جو اگلی آیتوں میں ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اگلی آیتوں میں اس کا احوال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ گیت ہمیں دوسری بات بتاتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ مریم پر فضل ہوا ہے اور اپنے فضل کو وہ یاد کر رہی ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے اس گیت کا کہ مریم اس فضل کے جو فوائد ہیں ان کا ذکر کرتی ہے، یعنی ایک تو فضل ہوا ہے اور اس کا ذکر کرتی ہے، اس کے بعد فضل کے بعد فوائد، یعنی پرسنل طور پر مریم کے ساتھ خدا نے کیا فضل ہوا ہے، اس کے فوائد ہیں۔ یہ ہے 48ویں اور 49ویں آیت، دیکھیے ذرا 48ویں اور 49ویں آیت، لوکا پہلا باب 48ویں آیت، لکھا ہے کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام پاک ہے۔ یہ ہے پرسنل فضل۔ بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھی، میں تو پست تھی، میں تو بندی، اس نے کہا، جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا، وہ کہتی ہے خداوند کی بندی ہے کہ میں خداوند کی بندی ہوں، ابھی وہ کہتی ہے بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ تو یونانی زبان میں غلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ڈولاس، اور لونڈی کے لیے، بندی کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ڈولے۔ اس نے کہا میں بندی ہوں، میں لونڈی ہوں، اور مجھ پر کیا ہوا ہے جی؟ کرم ہوا ہے کہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ جو مریم کو پرسنل طور پر اس فضل کا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتی ہے اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ کئی دفعہ آپ میلے کے ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہوگا بینر پہ لکھا ہوتا ہے اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ تجھ کو مبارک کہیں گے، یعنی اپنی طرح سے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ جیسے پولس کو کہا گیا تھا کہ خدا نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، اور ہم نے گیت بنایا تیرا فضل میرے لیے کافی۔ ہم ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں وہ پولس کو کہا گیا تھا۔ تو آیت ہے مجھ کو مبارک کہیں گے ہر زمانے کے لوگ، اور یہ فضل ہوا مریم کے لیے، یہ مریم کو فائدہ ہوا۔ اور کہتے ہیں لوگ اپنے پرائے سب کہتے ہیں، ہر کوئی اس کا نام عزت سے لیتا ہے، لینا بھی چاہیے۔ تیسری بات وہ بتاتی ہے کہ خدا کا فضل جو مجھ تک ہوا ہے، لیکن خدا کا رحم دنیا تک بھی پہنچا ہے۔ تیسرا حصہ ہے اس گیت کا، مریم پر فضل ہوا ہے لیکن دنیا پر رحم ہوا ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ رحم ایسا فضل ہے جس کے ہم حقدار نہیں ہیں۔
اور کیا ہے دیکھیے ذرا 50ویں آیت سے 53 آیت تک. وہ کہتی ہے اس کا رحم ان پر جو اسے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے. اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو بڑا گندا کیا. اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا. اس نے بھوکوں کو اچھی چیز سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا. جو اس پر فضل ہوا ہے وہ کہتی ہے ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، اور جو فضل کرنے والا ہے اس کا نام کیا ہے؟ پاک ہے. اور یہاں وہ کہتی ہے اس کا نام پاک ہے. اور جو اگلا حصہ ہے میں نے بتایا وہ کہتی ہے دنیا پر کیا رحم ہوا، کہ اس کا رحم کن پر ہے؟ جو اسے ڈرتے ہیں. اور کب تک ہے؟ پشت در پشت. اور ابھی بات ہو رہی تھی گیت کی، تو آپ نے ذکر کیا فرشتوں کی گیت کا. تو فرشتوں کی گیت میں کیا کہا گیا؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں جن سے وہ راضی ہے صلح. تو صلح ان کے لیے ہے جن سے وہ راضی ہے، ہر کسی کے لیے صلح نہیں ہے. رحم ان کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں، جو نہیں ڈرتے ان کے لیے رحم نہیں ہے. اور پھر اگلا بیان کرتی ہے، جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا کہ مریم کی گیت سے لگتا ہے کہ وہ کتاب مقدس کو بہت گہرائی سے جانتی تھی، اس کی تاریخ کو، اس کے جغرافیے کو. وہ کہتی ہے اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو بڑا گندا کیا. پوری اسرائیل کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کیسے کیسے خدا نے کام کیے تھے. اور جب راہ فاشا ان جاسوسوں سے کہتی ہے کہ جو کچھ خدا نے تمہارے لیے کیا ہے اس نے کلزم کو 2 حصے کر دیا ہے، وہ ستون کے ساتھ، بادل کے ستون کے ساتھ، آگ کے ستون کے ساتھ تمہیں سکونت کرتا ہے. تو ساری باتیں سن کر ہمارے دل پگھل گئے ہیں. اور پھر حبقوق میں آپ دیکھیں وہ ساری حبقوق اپنے گیت میں جو اس نے بیان کیا خدا کی نجات کے لیے، ساری جو تاریخ ہے وہ دہرا دیتا ہے. کیسے خدا نے کلزم میں کام کیا، کیسے خدا نے وہ جو ندی تھی اس کو اس نے وہاں معجزہ دکھایا اور اس کو دبورا کو اس نے فتح دلائی. یہ بھی ساری وہ تاریخ کا ذکر کرتی ہے. ابھی وقت نہیں ہے، میں ساری باتیں تاریخ کی نہیں بتا سکتا. وہ کہتی ہے اپنے بازو سے زور دکھایا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کیا. اختیار والوں کو اس نے تخت سے نیچے کر دیا اور پست حالوں کو اس نے بلند کر دیا. بھوکوں کو اچھی چیزوں سے آسودہ کر دیا اور دولت مند کو خالی ہاتھ لٹا دیا. اور چوتھا اور آخری حصہ ہے آج کے اس میسج کا اور اس کے گیت کا، کہ خدا کا فضل جو مریم پر ہوا ہے وہ خدا کا فضل اسرائیل پر بھی ہوا ہے. یہ وائنڈ اپ اس کا وہ اسرائیل کے ساتھ خدا کا جو تعلق ہے اس سے وہ کرتی ہے. اور آپ دیکھیے گا چوتھے حصے میں یہ ہے 54 آیت سے 54 اور 55 آیت. اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہم اور اس کی نسل پر اب تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا. ہے نا تاریخ؟ تو وہ کہتی ہے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا. یہ ہے آغاز میں جو بات فرشتے نے کہی تھی کہ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا، یعقوب کے خاندان پر ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا. تو یعقوب کا نام اسرائیل ہے. تو اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ پرانے وعدوں کو یاد کرے. وعدوں کی تکمیل ہو رہی ہے. وہ کہتی ہے تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو اس نے جو ابراہم اور اس کی نسل پر کب تک رہے گی؟ اب تک رہے گی. یہ ہے گیت جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا. سو مریم کی گیت میں صرف ذاتی باتیں نہیں ہیں. مریم کی گیت میں دنیا کی یعنی ساری کائنات کی باتیں ہیں، جہان کی باتیں ہیں کہ خدا ان کے لیے بھی نجات لے کے آیا ہے. جیسے کبھی موقع ملے تو ہم بزرگ شمع ان کے گیت کے بارے میں بات کریں گے. وہ کہتا ہے اے مالک اب تو اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے ساری امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے. سو مریم کا گیت یسوع کی پیدائش سے پہلے گایا گیا ہے. اس کو خوشخبری ملے تقریباً 3 مہینے ہوئے تھے. اور وہ کہاں سے آئی ہے؟ کہاں آئی ہے بولیں؟ ہاں تو کہاں تھی جہاں سے آئی؟ ناصرت. اور خوشخبری سننے کے بعد جب فرشتے نے اس کو میسج دیا اس کی رشتہ دار بہن کے بارے میں، تو آ گئی اور پھر کچھ وقت اس کے ساتھ رہی ہے اور 3 مہینے رہ کر رکھ دیا تھا پڑھیں تو وہ واپس چلی گئی تھی.
تو تقریباً میری ریسرچ کے مطابق 90 میل کا سفر اس نے کیا، اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا اگوائی. اور پھر وہاں اس نے رفاقت رکھی علی شبہ کے ساتھ، زکریا کے ساتھ، اپنی باتیں ڈسکس کی خدا کے میسج کے حوالے سے، ساری باتیں ہوئی، اور پھر وہ واپس چلی گئی. لیکن گیت یسوع کی پیدائش سے تقریباً 9 مہینے پہلے گایا گیا تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کئی بار ذکر کیا، میں نے جو اپنی کتاب 1996 سے اب تک یسوع کی زندگی پر لکھی ہے، کلام مجسم ہوا، اس میں نے لکھا ہے کہ جو وعدے کے فرزند ہوتے ہیں وہ 9 مہینے بعد نہیں، سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم یہ بات کریں کہ جب مقدسہ مریم کو میسج ملا تو اس وقت علی شبہ 6 مہینے کی حاملہ تھی، پھر مریم 3 مہینے اس کے ساتھ رہ کر چلی گئی، تو علی شبہ کتنے مہینے کی حاملہ ہو گئی؟ 9 مہینے کی. تو تب تک یوحنا پیدا نہیں ہوا، مریم کے جانے کے بعد پیدا ہوا، تو سال بعد پیدا ہوا. ایسے ہی یسوع مسیح سال بعد پیدا ہوا. خیر اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھیں گے، ابھی صرف اتنا ہی کہ مریم کا گیت ہمیں سکھاتا ہے. واپس آتا ہوں، 2 باتیں اس نے کی، ایک حمد و ثنا کی، ایک پرستش کی. میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی. اس بار بڑا دن مناتے ہوئے کیا ہم اس کی حمد و ثنا کریں گے؟ کیا ہم اس کی پرستش کر سکتے ہیں؟ وہ کہتی ہے اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے، کیا اس نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے؟ ضرور کیا ہوگا، لیکن نہیں کیا تو اگر آپ اسے ڈرتے ہیں تو اس کا رحم آپ کو مل سکتا ہے. پر اگر آپ اس کے وعدے میں شامل ہیں، اگر آپ کے نام بڑے کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ سے وہ راضی ہے، پھر آپ پہ فضل بھی ہو سکتا ہے. دنیا کے لیے رحم ہے، اپنوں کے لیے فضل ہے. ہم دیکھیں ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. مریم کی طرح پست حل ہیں تو خدا فضل کر کے اس کے ہیں اپنے تو آپ کو بلند کر سکتا ہے. لیکن اگر نہیں دنیا دار ہیں تو پھر رحم ہو سکتا ہے، اور رحم جن پہ ہوتا ہے ان کو بھی وہ سودا کرنے کے لیے آیا ہے، ہر کسی کے لیے. کیونکہ یوحنا رسول کہتا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. کس سے محبت رکھی؟ دنیا سے. اور میں نے جو پچھلا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ تجسم مسیح کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس میں نے یہی کہا کہ بخشش ہے. عیسیٰ کہتا ہے ہمارے لیے لڑکا تو ولد ہوا، ہم کو بیٹا بخشا گیا. اور یوحنا کہتا ہے خدا نے بخشا. اور پولس کہتا ہے شکر خدا کا اس کی بخشش پر جو بیان سے باہر ہے. ہم بیان نہیں کر سکتے یہ بخشش کیسی تھی یا کیسی ہے. سو آج کا میسج مریم کا گیت بڑی ہی حلیمی کے ساتھ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اس خداوند کو یاد کریں اس بار بڑا دن مناتے ہوئے، اور یاد کریں کہ ہمارے لیے کچھ ہوا، کیا ہمارے لیے اس نے کچھ کیا. اگر کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا آپ سوچتے ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا نہ کیا ہو. لیکن ایمانداروں کے طور پر کچھ کیا ہے یا اس کے جو گھرانے کے لوگ نہیں ہیں ان کے طور پر کیا ہے. لیکن مریم کا گیت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر اعتبار سے ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے. خدا ہمیں اسلام کے وسیلے پر